جیسے اللہ تبارک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ 70 انفینٹی ہے کہ اما ہوا اور آخری عورت کو اس کے پیار کو یکجا کر لیں تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی پھر بھی، کیونکہ اللہ کی محبت کے 16 رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیے جو انسانی جسم کی ساخت ہے نا، اس کا مجموعہ 2 چیزوں پر ہے، اس میں ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ دیکھیے اس سے 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ جو روزے ہیں اس امت پر فرض کیے گئے ہیں، یہ پہلی امت نہیں ہے جس پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ اس سے پچھلی تمام امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ فرض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تم میں تقوی پیدا ہو، تم میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو۔ دیکھیے یہ جو روزے ہیں یہ صرف نبیوں اور رسولوں کی امتوں پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ دوسرے جتنے مذاہب ہیں اس میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہندو مت میں بھی روزہ جو ہے وہ نروان کے لیے، روح کی پختگی کے لیے، جسے ہم جو ہے تقوی کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہندوؤں میں بھی تقریباً 10 روزے ہوتے ہیں، وہ سحری کو وہ بھی سرگی کہتے ہیں۔ اس طرح اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں تمام عبادتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کہ نظر آتا ہے، اس میں یہ ایسی ہے کہ روزہ یہ صرف خالص چھپا ہوا ہے، اور اس میں کسی ریاکاری کا کوئی شبہ تک نہیں ہو سکتا۔ باقی تمام جو عبادات ہیں اس میں ریاکاری کسی نہ ایک حد تک ہو سکتی ہے، نماز میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، یعنی کہ تمام اس میں ریاکاری کا احتمال ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا ہے جس میں ریاکاری کا احتمال ممکن نہیں ہے کہ انسان دوپہر کڑی دھوپ ہے، روزہ لگا ہوا ہے، حلق خشک ہے، نہا رہا ہے، وہ پانی کا ایک گھونٹ کیا قطرہ بھی اندر نہیں لے جا سکتا۔ کیوں؟ یہاں کون کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور میں نے یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو وہ ساری بھوک پیاس جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، اور کسی انداز میں وضو کرتے وقت، نہاتے وقت پانی کا ایک قطرہ وہ اندر نہیں لے جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تقوی ہے، یہ وہ اللہ کا خوف ہے، یہ وہ اللہ کی رضا ہے۔ یعنی کہ یہ واحد عبادت ہے مسلمانوں کی جس میں ریاکاری زیرو ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تقوی پیدا کرتا ہے، یہ روح کی بالیدگی ہے، روح کو مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیے جو انسانی جسم کی ساخت ہے نا، اس کا مجموعہ 2 چیزوں پر ہے، اس میں ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ یہ جسم کیونکہ مٹی سے بنا ہے، زمین سے بنا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنا ہے، اس جسم کی ساری خوراک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انداز ہی زمین سے اٹھتی ہے۔ وہ وٹامن ہو، وہ منرلز ہو، وہ سالڈ ہو، وہ لیکوڈ ہو، تمام چیزیں جو ہیں
اگر آپ اس پہ غور کریں گے اس کا منبع زمین ہوگی، اور اس زمین کی یہ ساری جو ہے خوراک جو ہے اس جسم کی کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اس کی طاقت کے لیے ضروری ہے، اور جب ہم بہت زیادہ اس زمینی خوراک کو اسے دیتے ہیں تو یہ بڑا مضبوط ہٹا کٹا ہو جاتا ہے. اور روح جو ہے وہ کیونکہ آسمانی ہے، اللہ کی تجلی ہے، اس کی ساری خوراک آسمان سے قرآن کی شکل میں ہو، آپ سب اسوہ حسنہ کی شکل میں ہو، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد، تمام عبادات جو ہے اس کا منبع آسمان ہے. اور یہ روح مضبوط تب ہوگی جب اسے ہم آسمانی جو ہدایت ہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، اسوہ حسنہ کی شکل میں ہو، یہ عبادات ہوں، یہ تمام اخلاقیات ہوں، اس سے روح مضبوط ہوتی ہے. اب یاد رکھیے، اگر جسم مضبوط ہوگا روح کمزور ہوگی تو جسم روح کو جہاں چاہے گا لے جائے گا، اور اگر ہماری روح مضبوط ہوگی، ہمارا جسم نحیف ہوگا، تو ہماری روح سے ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھنے کی کوشش کرے گی. یہ یاد رکھیے، یہ نقطہ جو ہے کہ اپنے جسم کو مضبوط مت کیجئے، اپنی روح کو مضبوط کیجئے. قرآن کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، اس کو سمجھنے عمل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک ایک لفظ جو نکلا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنی روح کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو تقریباً 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی ہے. نبی کو کہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، رسول پیدائشی رسول ہوتا ہے، لیکن اعلان جب ہوتا ہے تب کہتے ہیں کہ اب رسالت یا نبوت جو ہے اس پہ مبعوث فرمائے گئے ہیں. اب دیکھیے، اور ہر نبی نے اس نبوت سے پہلے اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تاکہ ہم غور و خوض کریں اس کائنات پر کہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ تمام نبی جو ہے اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ اور کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، وہ جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو 40 دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں. تو تحفہ کیا ملتا ہے؟ تورات کی شکل میں اور 40 روزے اس کی امت پر، کہ اس میں نبی نے 40 دن بھوکا پیاسا رہا ہے. اب یہ اس کی امت پر تورات پر بھی عمل کرنا واجب ہو گیا اور 40 روزے بھی. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ سعیر پر تشریف فرما ہے، خدا کی خدائی پر غور و خوض کر رہے ہیں، اور 40 دن بھوکے پیاسے ہیں، عبادات میں مشغول ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کس سے نوازتے ہیں؟ انجیل سے اور 40 روزوں سے. امت پر انجیل پر عمل کرنا واجب اور 40 روزے واجب. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ فاران پر، جس میں غار حرا ہے، اسی طرح کائنات پر غور و خوض ہے. یہ کیوں کر بنائی گئی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ 30 دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تنہائی میں ہیں، یکتا ہیں، اکیلے ہیں.
تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا تحفہ فرماتے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ تحفہ لے کر آتے ہیں، اور جس رات میں یہ تحفہ ملا اسے لیلۃ القدر قرار دیا جاتا ہے کہ تم اس رات میں اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، تمہیں 1000 مہینوں کا ثواب ملے، 80 سال سے زیادہ. اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے تھے، تنہا تھے اللہ کی یاد میں، تو اللہ نے اس امت پر اعتکاف فرض کر دیا. پہلی وہی قرآن کا نزول، پوری امت پر قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا فرض. اس رات میں جس نزول ہوا لیلۃ القدر، اس کا قیام فرض. اور پھر کیونکہ یکساں و تنہا تھے، اعتکاف اس امت پر فرض. تو یہی وہ چیز ہے بیسیکلی. اور وہ جس رات کو یہ قرآن کا، جس ماہ میں جو ہے یہ قرآن کا نزول ہوا، وہ ماہ رمضان ہے. سورہ بقرہ میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من ھدی والفرقان، کہ یہ شہر رمضان، شہر مہینے کو کہتے ہیں، کہ یہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح بینات ہے، نشانیاں ہیں جو کہ حق کو واضح کر دینے والی، حق و باطل کو. اور یہ جس رات کو یہ قرآن کا نزول ہوا، سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ ہم نے اسے لیلۃ المبارک، ایک مبارک رات میں اس کا نزول کیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مولوی جو ہیں، اعلیٰ حضرت، اس آیت مبارکہ کو کہتے ہیں یہ ہے 15 شعبان کے لیے شب برات، جو کہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. شب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے. اگر یہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں ہوتا تو یہ لیلۃ البرات ہوتی. اور اللہ کے بندو ذرا قرآن کو سمجھ کے تو پڑھ لو. یہ چیلنج ہے میرا ان سب کے لیے اس پلیٹ فارم سے کہ یہ سورہ دخان جو ہے یہ 15 شعبان یا شب برات کے لیے نہیں ہے. اس میں قرآن کا نزول ہوا. اور اللہ کے بندو اسی کو جو ہے سورہ قدر میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے کب اتارا گیا؟ لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اسے لیلۃ القدر میں اس کا نازل کیا گیا. اور تم کیا جانو لیلۃ القدر؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور روح، یا روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے احکام لے کر اترتے ہیں، اور سلامتی ہے اس میں، اور طلوع فجر تک. قرآن بڑا واضح ہے. ہم اسے کسی اور طرف لے جانا چاہیں، یہ آپ کو لے جانے نہیں دے گا. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں. اور چونکہ پھر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس کا مجھ پر نزول ہوا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تم اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اور خدا جو ہے
تمہیں پیار کرے گا اور یہ تمہارے گناہ تم سے یہ دور کر دے گا، وہ بخشنے والا رحیم ہے۔ یہ اسی لیے لگتا ہے تمہید میں سارا ٹائم گزر جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے تو ضعیف حدیث ہے لیکن میں اکثر اسے کوٹ کر دیا کرتا ہوں، تو یہ بڑی برمحل بھی ہے لیکن چلو مزہ تو دے گی نا، کہ جو رجب کا مہینہ نا یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے کو باقی مہینوں پر اس طرح فضیلت ہے جیسے میری امت کو باقی سب امتوں پر فضیلت ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کو باقی تمام مہینوں پر اس طرح فضیلت ہے جسے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت ہے، اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو باقی تمام مہینوں پر اس طرح فضیلت ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں پر فضیلت دی ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، اور نبیوں اور رسولوں کو تمام لوگوں پر فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت، اور دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ، راتوں میں سب سے بہترین رات لیلۃ القدر، مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان اور اشہر الحرام، جو حرام مہینے 4 ہیں۔ اب دیکھیے یہاں 2 لفظ آئے ہیں، ایک صوم آیا ایک رمضان آیا، دو ہیں نا، صوم عربی کا لفظ ہے، یہ بھی رمضان بھی عربی کا لفظ ہے، اور صوم کے معنی ہیں بچ جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی رک جانا اور جو ناجائز امور ہیں ان سے رک جانا۔ اور اصطلاحی تعریف میں ہم یہ کہیں گے کہ دلی ارادے کے ساتھ، کتنی خوبصورت تعریف کی جاتی ہے، دلی ارادے کے ساتھ صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے رک جانا، یعنی کہ شہوانی کاموں سے رک جانا۔ اور صائم جو ہے نا، صائم اسی سے لفظ صائم نکلا، صائم یہ اس ٹرینڈ گھوڑے کو عربی زبان میں کہا جاتا تھا دور جہالت میں، اس میں بیسیکلی کیونکہ ان کا جو پیشہ تھا وہ لوٹ مار تھی، قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی، تو یہ گھوڑوں کو تیار رکھتے تھے اور اپنے تلواروں اور تیروں کو رمضان میں ہی تیز کرتے تھے، کیونکہ پھر وہ حرام کا مہینہ آتا تاکہ اس سے پہلے پہلے اپنے سارے یہ لوٹ مار قتل و غارت جو ہے، بدلے جو ہیں، دشمنیاں ہیں، کو پوری کر لیں۔ تو وہ ایسے گھوڑوں کو، آج کل بھی ہوتے گھوڑوں کو ٹرین کرنے والے، مختلف جانوں کو ٹرینر ہوتے ہیں، یہ ان ٹرینر کے حوالے کر دیے جاتے تھے، انہیں بھوک دی جاتی تھی، انہیں پیاس دی جاتی تھی، اسے گرمی اور سردی کے تھپیڑوں کے سامنے رکھا جاتا تھا، اسے تلواروں کی جھنجھناہٹ اور یہ شور و غوغا، ڈھول دھماکہ کی آوازیں سے یہ سنائی جاتی تھی کہ تاکہ اس گھوڑے کے دل سے خوف جاتا رہے، اور جب یہ گھوڑا بھوک پیاس اور تمام چیزوں سے تیار ہو جاتا تھا تو وہ مالک کے حوالے کیا جاتا تھا، تو اسے صائم کہا جاتا تھا۔ جس طرح وہ گھوڑا تیار کیا جاتا تھا تاکہ آنے والے مقابلے کے لیے وہ تیار ہو جائے، بائی نہیں ایسے ہی یہ رمضان ہمارے لیے ایسا کہ اس میں بھوکے بھی رہنا ہم نے، پیاسے بھی رہنا ہم نے، اللہ کی عبادات بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے، جھوٹ، بغض، کینہ، نفرت، چغلی، بہتان، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اور اپنے آپ کی اتنی تیاری کرنی ہے
کہ اگلے 11 مہینوں میں اس کے اثرات قائم و دائم رہیں، اور جب اس کے اثرات کم ہو تو پھر رمضان آ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بھی بتلا دیا۔ میں ضمن یہاں بات کروں، یہ موضوع اگر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں آگے رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے فار ایور، اور 13، 14 اور 15 چاند کی، یہ ابیس کے روز دن جو ہیں 13، 14 اور 15 اس پہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے فار ایور، اور عرفہ کے روز، عاشورہ کے روز، یہاں تک فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا نا میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ مقصد کیا ہے کہ یہودیوں سے سملیرٹی نہ ہو، وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے نا، فرمایا کہ یہ 8 کا رکھ لو یا 9 کا ساتھ ملا لو، اس لیے جمعہ اور ہفتہ کا روزہ منع کیا گیا، مکروہ ہے یہ روزہ رکھنا۔ شوال کے 6 روزے ہیں، اس سے متصل جو ہیں وہ ایسی ہے جیسے آپ نے سارا روزے رکھے، وہ ایسے کہ 30 روزے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، 10 نیکیاں 300 ہو گئے، 6 روزے ملٹیپلائی بائی 10، میں 700 نہیں کرتا، میں 10 پہ کر رہا ہوں، 360 ہو گئے، اور قمری مہینے کتنے ہوتے ہیں 360، یعنی کہ آپ نے اگر 6 روزے شوال کے رکھ لیے تو یہ سمجھو ایسے ہے کہ سارا سال آپ روزے میں رہے، کیونکہ اسباب ہے کہ کیونکہ نبیوں کی جو سنت ہے نا، وہ پہلی سنت ہے نکاح کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اسی لیے کہا کہ اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، وسائل نہیں ہیں، نفس ابھارتا ہے، شہوت بڑھتی ہے، تو روزے رکھ لیا کرو، یہ علاج ہے اس کا۔ اگلا لفظ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اور رمضان کے جو معنی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے حرارت، گرمی، روشنی، تو مراد یہ ہے 3 اس کے میں مطلب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بعض لوگوں نے کہا کیونکہ اس کا مطلب گرمی، حرارت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے تمام گناہوں کو، برائیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور دوسرا کہ یہ کیونکہ اللہ کا نام ہے اس لیے ہم شہر رمضان کہتے ہیں، اور تیسرا یہ کوئی رمز سے نکلا ہے، رمز جو ہے اس کو حرارت، ایک اور اس کا مطلب ہے بارش، یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ تمام گندگی بہا کر لے جاتی ہے، اور جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی جو رحمتیں، اس کی جو برکتیں ہیں، جو نیکی کی بہاریں ہیں، وہ ساری برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، آپ کا دل و دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کے 5 الفاظ ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون۔ رے سے مراد ہے، یہ بتلاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور میم یہ بتلاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور ضاد یہ بتلاتی ہے کہ یہ ضمانت جنت ہے، اور الف یہ بتلاتی ہے کہ یہ احسان کا، الفت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور نون یہ بتلاتی ہے کہ نیکی کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ تو لہذا جب رمضان آتا ہے اللہ کی رحمت آتی ہے، مغفرت آتی ہے، جہنم سے آزادی آتی ہے، اور نیکیوں کا ایک موسم بہار ہوتا ہے۔ وہ خوش قسمت ہوگا جو ان نیکیوں کو سمیٹ لے اپنے دامن میں، بھر لے اپنا دامن،
400 نیکیاں پھیلی ہیں، سمیٹ لو ان نیکیوں کو اور استقبال کرو رمضان کا جو 4-5 دن بعد آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین جس طرح ہم کسی بہت بڑا مہمان آنا اس کے انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور جب رمضان گزرتا تھا تو آخری رات گڑ گڑا کے رویا کرتے تھے کہ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں دوسری دفعہ بھی نصیب فرما۔ اور ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، اور عید پڑی اس کے بعد ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور یہی دن ہوتا ہے جزا کا۔ آپ کو مزدوری ملنی ہوتی ہے اور ہم مزدوری نہیں لیتے، گھومتے ہیں دوستوں میں، کھانے کھاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ 30 دن بڑے جبرن بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اس لیے آپ سے فرمایا کہ بعض لوگوں کو یہ روزہ جو صرف انہیں پیاس اور بھوک ان کے نصیب اجر میں ملتی ہے، اور رات کا قیام اللیل انہیں صرف رات کا جگراتا ہی ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ میں 2-3 جو ہے کہ رمضان کی جو ہے فرضیت، بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب یعنی کہ اجر و ثواب کی امید پر روزہ رکھا تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیں گے۔ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوا کرتے، وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ دسترخوانوں میں بیٹھے طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہوں گے، اور باقی لوگ، آپ کو پتا ہے قیامت کا جو منظر ہے، حشر کا جو منظر ہے، افراتفری ہوگی، بھاگ رہے ہوں گے شرابور پسینے میں، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی یہاں تک۔ وہ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں بھائی، ہمیں تو مارا ماری دوڑ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کون لوگ ہیں۔ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، یہ ان کے لیے دسترخوان ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آج عرش کا سایہ ہے اور کھانے ہیں، جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آخری میں ایک خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شعبان کے آخری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے، امت کو کہا کہ 15 شعبان کے بعد تم روزہ نہیں رکھنا۔ اور یہ روایت کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شعبان کے آخر میں یہ خطبہ تھا، کیا لوگوں تم پر ایک بڑی عظمت والا، بڑی ہی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام اللیل سنت موقدہ بنایا ہے، اور جو اس میں بھلائی کے ساتھ کوئی نفلی کام کرے گا تو فرض کے برابر ثواب، جو فرض ایک کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر، یعنی کہ ہر عمل کو 70 سے ملٹیپلائی کر دے۔ بیسیکلی جو 70 ہے نا عربی میں، یہ صیغہ ہے بہتات کا، انفینٹی، لا محدود، ٹھیک ہے نا۔ چلیے ہم نہیں مانتے اسے انفینٹی، 70 ہی ماننے یار، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ 70 انفینٹی ہے کہ اما ہوا اور آخری عورت کو اس کے پیار کو یکجا کر لیں تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی پھر بھی، کیونکہ اللہ کی محبت کے 16 رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، یہ انسانوں، حیوانوں، چرند پرند سب کے لیے، جنوں کے لیے بھی ایک حصہ۔ تو کیسے محبت ہے کہ بچہ ایک چھینک مار دے تو ماں باپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اب یہ ایک حصہ ہے پوری کائنات میں، تو جس کے اور ایک قیامت والے اللہ یہ حصہ بھی لے لیں گے، پورا 100 کر لیں گے، اور اللہ کے عرش پر جو ہے جو یہ صفت رحمت کی یہ لکھی ہوئی ہے
یہ سبقت لیے ہوئے تمام صفات پر رحمت میرے رب کی. اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. دوسروں سے ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو، اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. تصور کیجئے کہ اس میں ہر غریب سے غریب کے گھر میں 11 مہینے کا آپ اس کو کر لیں اور اس 1 مہینے کا کمپیریزن کر لیں، اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. ہر چیز میں اللہ کے ہاتھ میں نا ہر چیز. اور جس نے اس کے روزے میں کسی کو افطار کروایا اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور جہنم سے خلاصی ہو جائے گی اس کی. صحابہ کا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، اکثر غریب غربا سے اللہ کے رسول ہم کیسے کسی کا روزہ افطار کرا سکتے ہیں؟ آسمایا کہ دودھ ملا پانی جسے ہم لسی کہتے ہیں، 1 گھونٹ سے روزہ کھلوا دو، 1 کھجور سے روزہ کھلوا دو، پانی کے 1 گھونٹ سے روزہ کھلوا دو، پورا جو ثواب ملے گا، پچھلے سارے گناہ معاف، صغیرہ اور جنت سے خلاصی. اور اگر کسی نے پیٹ بھر کر کھلا پلا دیا تو فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر میرے ہاتھ سے وہ پانی پیے گا، وہ شراب ہو جائے گا، اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اس کا پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اور اس مہینے میں جو اپنے غلام یا نوکر جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے کام میں آسانی پیدا کرے گا. ذرا غور طلب بات ہے، اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دے گا اور جہنم سے آزادی دے دے گا. ذرا تصور کر دیجیے، ایک روزہ رکھنا ایمان اور احسان کی نیت سے پچھلے سارے گناہ معاف. اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کی، گڑ گڑائے، معافی مانگی، پچھلے سارے گناہ معاف. کسی کی افطاری کروائی، چاہے وہ 1 گھونٹ پانی ہو، کھجور ہو یا دودھ ملا پانی، سارے گناہ معاف، جنت سے خلاصی. اپنے نوکر کے کام میں آسانی پیدا کر دی، پچھلے سارے گناہ معاف. وہ اللہ کے بندو، کبھی اتنی آسانیاں بھی ملی ہیں؟ میرا رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کو، لیکن ہم ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ہر روز تیسرے پہر اللہ پہلے آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہر روز. یہ تو ہم 15 شعبان کو کہتے ہیں، شب برات کو آتے ہیں. وہ اللہ کے بندو ذرا حدیث پڑھ لیا کرو، یہ بخاری مسلم ہے کہ اللہ روزانہ پہلے آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور ندا ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مقصد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ اور سے مجھے بالغ میں اسے عطا کروں. اور یہ فجر تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے جب تک کہ طلوع سورج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کرتے ہیں اس کی ان پر عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے.